بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نوید ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ون ٹی وی، اور ہم بات کریں گے آج خصوصی طور پر سردار تنویر الیاس صاحب کے حوالے سے۔ گزشتہ دنوں ان کی ایک جو ویڈیو سکینڈل سامنے آیا، جس میں باقاعدہ طور پر عدالت نے بھی ایف آئی اے کو حکم جاری کیا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ یہ معاملہ 2019 کا ہے اور اس حوالے سے بہت سے لوگوں نے بات بھی کی، اور شاید ہماری ٹیم نے بھی اس میں ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے، وہ آپ سے مکمل طور پر شیئر کریں گے۔ یہ بہت ہی بڑا دھچکا ہے سردار تنویر الیاس کے لیے، جو اس وقت وزیر اعظم آزاد کشمیر کے امیدوار کے طور پر بھی اپنی جو سرگرمیاں ہیں وہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو سرگرمیاں ہیں، پھر فیڈرل میں جس طریقے سے ان کو کچھ لوگ استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں الفاظ استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ 25 جولائی کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ سردار تنویر الیاس صاحب کو کس کس نے استعمال کیا، سینٹرس میں کس کس نے فائدے اٹھائے، اور اس کے بعد وزیر اعظم اگر کوئی اور بنے گا اور پیسہ کوئی اور خرچ کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ استعمال ہوئے۔ اینی ہاؤ، اب حلقے میں اگر ہم بات کریں وسطی باغ ضلع باغ کا یہ دوسرا حلقہ ہے، پونچھ ڈویژن کا ضلع باغ کا دوسرا حلقہ ہے، اور یہاں پر سب سے پہلے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ اس وقت کون کون امیدوار الیکشن لڑ رہا ہے، کس کس برادری سے اس کا تعلق ہے، اور سردار تنویر الیاس صاحب کے لیے کیا پریشانی مزید کل رات کو بنی ہے اور آنے والے کہا جا رہا دنوں میں مزید پریشانی بنے گی، اس کی وجہ کیا ہے، ویڈیو سکینڈل کے پیچھے کون ہے، اور ایک اور بڑا سکینڈل آنے والا ہے، ان کے کاغذات نامزدگی جو جمع ہوئے ہیں اس میں مسجد بھی شو کی ہے 2 کروڑ کی، وہ سکینڈل الگ سے آ رہا ہے، کوئی لوگ کورٹ میں جا رہے ہیں۔ اینی ہاؤ، وہ ایک الگ معاملہ ہے، اس پہ الگ سے بات کریں گے۔ لیکن اس وقت سردار تنویر الیاس جس طریقے سے وہ نمایاں ہیں، اسی طریقے سے ان کے مخالفین بھی جو ہے وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور وہ اپنے پتے جو ہے وہ شو کرنا شروع ہو گئے، جس کی وجہ سے ان کو اب مشکلات کا سامنا ہے۔ اب ایک تو میں پہلے بتاؤں، حلقہ ایل اے باغ جو یہ ایل اے 15 ہے، باغ کا حلقہ نمبر 2 ہے وسطی باغ۔ کل تعداد ہے یہاں پہ رجسٹرڈ ووٹرز کی وہ ہے 96,560۔ یہاں پر خواتین ووٹرز کی تعداد ہے 44,858، اور مرد ووٹرز کی تعداد ہے 51,702۔ یہاں پر اس وقت جو الیکشن لڑ رہے ہیں وہ تحریک انصاف کے ظاہر سردار تنویر الیاس ہیں، پھر اس کے بعد مسلم کانفرنس سے راجہ یاسین ہیں، جماعت اسلامی سے عبدالرشید ترابی ہیں، مسلم لیگ نون سے مشتاق مناس ہیں۔ اب یہ چاروں امیدوار اپنی اپنی جگہ پہ جو ہے وہ بڑے امیدوار ہیں اپنی اپنی پارٹیز کے۔ اگر ہم سردار تنویر الیاس کی بات کریں تو تحریک انصاف کا اس وقت ان کا بڑا نمایاں ہے اور وزیر اعظم کے امیدوار ہیں۔ اس سے پہلے مشتاق مناس صاحب جب الیکشن لڑ رہے تھے تو اس وقت وہ بھی وزیر اعظم کے امیدوار کے طور پر الیکشن لڑ رہے تھے، کمپین کر رہے تھے۔ اسی طرح جو راجہ یاسین ہیں وہ اس حلقے کے حوالے سے ان کا بھی بڑا نام ہے، مسلم کانفرنس کا بڑا ان کا نام ہے۔ عبدالرشید ترابی صاحب کو کون نہیں جانتا، جماعت اسلامی کا وہ بھی بڑا نام ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ اب تھوڑا سا میں آپ کو ان کا بیک گراؤنڈ بتا دوں۔ ایک تو جو سب سے بڑا دھچکا لگا ہے، اور ہماری ٹیم نے شاید آپ سے شیئر بھی کی ہوگی، کہ سردار تنویر الیاس جو ہیں وہ تھوڑا لوز ٹاک انہوں نے کی ہے سردار راجہ یاسین کے حوالے سے، آلدو کہ ان سے ایکسپیکٹ نہیں کی جاتی تھی، اور وہ بڑے سمجھ کر کھیل رہے تھے، ابھی تک سیاست میں میدان میں اترے تھے، اور ان کی یہ کوشش بھی رہی کہ جو مخالفین ان کے بارے میں بات کرے وہ بات نہیں کرتے تھے۔ لیکن انہوں نے راجہ یاسین کے بارے میں جو بات کی، راجہ یاسین صاحب نے ابھی تک جواب نہیں دیا، اور میرے خیال سے وہ جواب نہیں دیں گے۔ ان کی حکمت عملی یہی نظر آ رہی ہے کہ وہ جواب نہ دیں، اور ان کے برابر یعنی ظاہر وہ جواب نہ دے کر جو ہے وہ زیادہ اچھی لیول پہ وہ گیم کر رہے ہیں۔ لیکن اب جو سردار تنویر الیاس ہیں ان کے جو سیاسی مشیر جو ہیں وہ بالکل بند گلی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، کہ جہاں پر راستہ مشکل ہو جائے گا ان کے لیے۔ ایک تو جو ہے وقاص نسیم۔ اب وقاص نسیم جو ہے وہ کرنل نسیم کے صاحبزادے ہیں، اور کرنل نسیم جو ہیں وہ پہلے مسلم کانفرنس کے دور میں وزیر جو ہے وہ تعمیرات بھی رہے ہیں، اور ووٹ بینک ہے ان کا۔ اب وقاص نسیم جو ہے وہ بیسیکلی امیدوار تھے پی ٹی آئی کے،
ٹکٹ کے حوالے سے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ راجہ خورشید، کرنل ضمیر اور وقاص نسیم، ان کے جو نظریاتی پی ٹی آئی کے لوگ تھے جو وہاں پر کام کر رہے تھے اور جو یہ سمجھتے تھے کہ سردار تنویر الیاس کیونکہ کسی اور حلقے سے آ رہے ہیں، ان کا ڈسٹرکٹ بھی اور ہے اور وہ پھر اسلام آباد سے آئے ہیں اور وہ گراؤنڈ پہ ان کا کام نہیں ہے، انہوں نے ان کو پیراشوٹ کا درجہ دے رہے ہیں. جناب وہ کوئی پیراشوٹر ہیں، وہ آئے ہیں پیسے کے بل بوتے پہ سارا کچھ کریں. کوئی ان کو ہیلی کاپٹر بابو کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، وہ اپنے حد تک جو بھی کہیں. لیکن اس صورتحال میں انہوں نے ایک بہت بڑا دھچکا جو ہے وہ سردار تنویر الیاس کے لیے لگایا کہ یہ تینوں جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں جو آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن پہلے لڑنے کا کہا راجہ وقاص نسیم نے، لیکن اب انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ تحریک انصاف میں رہتے ہوئے راجہ یاسین کی وہ بھرپور حمایت کریں گے. آلدو یہ چیزیں سامنے آئیں گی کچھ دنوں تک، لیکن کیونکہ سردار تنویر الیاس کے جو مشیر ہیں وہ ان کو بند گلی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، وہ اوپن ان کو شاید نہیں رکھنا چاہ رہے. اب اگر اوورال میں بتاؤں، عبدالرشید ترابی صاحب ہیں، ان کا جو جماعت اسلامی سے ان کی برادری ہے نارم راجپوت، یہاں برادریوں کا بڑا رول ہے. راجہ محمد یاسین صاحب ہیں، امیدوار مسلم کانفرنس کے ہیں، ان کی کھگا راجپوت سے ان کا تعلق ہے، یہ بھی راجپوت ہیں. اور تنویر الیاس صاحب ہیں، یہ پی ٹی آئی سے امیدوار ہیں اور یہ مغل برادری سے ان کا تعلق ہے. مشتاق مناس جو نون لیگ کے نامزد امیدوار ہیں، ان کا مناس راجپوت سے ان کا تعلق ہے. وقاص نسیم راجہ یاسین کی حمایت کا جنہوں نے ابھی اعلان کیا اور باقی جو دیگر نے بھی اعلان کیا ہے، ان کا جو تعلق ہے وہ بھی راجپوت فیملی سے ہے. اچھا، اب اس میں ایک اور چیز ہے کہ جو ضیاء القمر ہیں جو پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں، ان کا تعلق بھی مغل برادری سے ہے. یعنی دو مغل برادری کے امیدوار یہاں پر میدان میں اترے ہیں، ایک طرف سردار تنویر الیاس ہیں اور دوسری طرف ضیاء القمر ہیں. ایک ہم نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ جب مسلم کانفرنس اور پی ٹی آئی کا ایک اتحاد کی بات کی جا رہی تھی، اس میں جو تنویر الیاس اس لیے بہت آگے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اتحاد جو ہی ہوگا تو راجہ یاسین ان کی یعنی ان کے آگے سے ہٹ جائیں گے آسانی سے اور وہ ان کے لیے الیکشن نکالنا بہت مشکل ہو جائے گا، بہت آسان ہو جائے گا. اب ان کے لیے الیکشن یعنی مشکل اس لیے ہو رہا ہے کہ راجہ یاسین نہ صرف بلکہ انہوں نے کہا جی کہ مسلم کانفرنس نے بیٹھنے کا بھی کہا تو آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے. پھر انہوں نے ساتھ اب باقی لوگوں نے بھی ان کی حمایت کرنا شروع کر دی، تو یہاں پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. اب دو طرح کی رائے رکھی جاتی ہے. ایک تو سردار تنویر الیاس صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ جب سے ویڈیو اسکینڈل سامنے آیا ہے، راجہ یاسین کو لوگ یا دوسرے امیدوار ان کو سپورٹ کر رہے ہیں تو وہ تھوڑا بخلاہٹ کا شکار ہو گئے، غم و غصہ کا اظہار کرتے ہوئے وہ تھوڑا سا آپے سے باہر ہو گئے. انہوں نے راجہ یاسین کے بارے میں کہا کہ یہ پاگل انسان ہے اور کچھ مزید بھی باتیں ہوئی ہیں، ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہوگی جس میں انہوں نے بات کی، میں دوبارہ اس پہ نہیں کرنا چاہوں گا. یہاں پر صورتحال اس وقت بڑی گمبھیر ہے. راجہ یاسین کی پوزیشن کافی مضبوط ہوتی ہوئی نظر آتی ہے اور سردار تنویر الیاس یہاں پر مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑا ہے. مشتاق مناس سے بھی کچھ لوگ جو پہلے ان کے ساتھ موجود تھے وہ بھی نکل کر یا تو راجہ یاسین کے ساتھ آ رہے ہیں یا پھر سردار تنویر الیاس کی طرف آ رہے ہیں. اس صورتحال میں یہاں پر جو راجہ یاسین ہیں اور سردار تنویر الیاس، ان کے درمیان کانٹے دار مقابلہ جو ہے وہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے. اور اب یہ دونوں امیدوار اگر عبدالرشید ترابی صاحب نے انڈائریکٹلی یا ان کے سپورٹرز نے وہ ان میں سے کسی کا بھی جو ہے وہ ساتھ دیا، یا مشتاق مناس سے ناراض جو لوگ ہیں وہ مشتاق مناس صاحب اگر ان کو قائل نہ کر پائے اور وہ اگر ان میں سے دونوں میں سے کسی کی طرف بھی آئیں گے، مزید آئیں گے، تو ڈیفینیٹلی اس کی پوزیشن مضبوط ہوتی رہے. لیکن اس حلقے میں ابھی نظر یہ آ رہا ہے کہ راجہ یاسین اور سردار تنویر الیاس کے درمیان کانٹے دار مقابلہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. اب اس وقت سردار یاسین جو ہے وہ خاموشی سے بڑے بڑے یعنی پتے وہ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. سردار تنویر الیاس کو یعنی بولنے پہ انہیں مجبور کر دیا ہے. یہ ان کے لیے شکست جو ہے وہ ہو سکتی ہے کہ ان کو بولنا نہیں چاہیے تھا، ان کو راجہ یاسین کے بارے میں ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی، بڑے پن کا مظاہرہ کرتے جیسے کہ انہوں نے انٹرویو کی تھی، اور لگ یہ رہا تھا کہ وہ آسانی سے شاید اس حلقے میں کوشش کرتے رہیں گے تو شاید کامیاب ہو سکتے. لیکن کیونکہ اب ان کے کاغذات نامزدگی پہ بھی بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ انہوں نے 2 کروڑ کی مسجد بھی اس میں ڈال دی ہے اور ٹوٹل 7 ارب کی جو ہے وہ شو کی ہے نامزدگی کاغذات نامزدگی میں. اس طرح کے 7 ارب کے کئی جو ہے وہ مزید امیدوار بھی آزاد جموں کشمیر کے عمدہ الیکشن میں ہیں جنہوں نے ڈکلیئر کیے ہیں. وہ بھی ہم آپ کے ساتھ آزاد جموں کشمیر کی جتنے بھی ڈکلیریشن ہے وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے.
ایک تو یہ غلطی ان سے کروا دی گئی ہے کہ انہوں نے ٹوٹل 7 ارب کا وہ شو کروایا ہے، جو کہ کئی ایسے امیدوار ہیں جنہوں نے 7 سے بھی زیادہ کا شو کروایا ہے، اور پھر 2 کروڑ کی مسجد بھی ان میں ڈال دی گئی ہے۔ ایک تو یہ چیز نظر آ رہی تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کی طرف یہ معاملہ ہے، ویڈیو سکینڈل ہو یا کاغذاتی نامزدگی ہو یا باقی جو دیگر ان کے بیانات ہیں، یہ ان کے لیے مشکلات کا باعث بن رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سردار تنویر الیاس ان معاملات کو کنٹرول کر پائیں گے یا مزید جو ہے وہ ان کے مشیر، ان کے وزیر ان کو غلطیاں کرواتے رہیں گے، کیونکہ اب ذرا یہ بھی بتا رہے ہیں کہ گزشتہ عید میں 50 ہزار عیدی بھی دی گئی ہے، وہاں کے جو صحافی حضرات ہیں ان کو بھی، پھر 12 لاکھ باغ پریس کلب کو بھی دیا گیا۔ یہ پہلی بار دیا جا رہا ہے، اس لیے آواز اٹھ رہی ہے۔ پہلے اگر دیا جاتا، شاید 2-4 سال پہلے دیا جاتا، تو شاید یہ ایک زبان زدیام نہ ہوتی۔ اب مخالفین کے لیے بڑا آسان ہے کہ یہ کسی مدرسے کو 10 لاکھ دیتے ہیں تو وہ بھی آ کے بات ہوتی ہے کہ یہ الیکشن کے حوالے سے کیوں، ابھی کیوں؟ اس سے پہلے بھی وہ اسی ایریا کو اگر وہ ریپرزینٹ کر رہے تھے تو پہلے بھی وہ پریس کلب کو فنڈنگ کر سکتے تھے، صحافیوں کو عیدی دے سکتے تھے، مدرسوں کو دے سکتے تھے، مساجد کے حوالے سے بات کر سکتے تھے۔ اب یہ کیوں؟ اب ان پہ بڑی گہری نظر رکھی گئی ہے ان کے مخالفین کی طرف سے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی اب عیدی بھی دے رہے ہیں، اور کوئی بکرے کو قربانی کے حوالے سے بھی کہیں ان پہ بھی نظر رکھی گئی ہے، اور صحافیوں کو اگر وہ کچھ دیں گے تو اس پہ بھی نظر رکھی گئی ہے۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو آج آپ کے سامنے رکھیں۔ مزید اس پہ ہم اپڈیٹ آپ کو کرتے رہیں گے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے، اور اپنی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے۔ بہت شکریہ۔